مجھے یہاں مدعو کیا، اور جنہوں نے مجھے اسٹیج پہ بلایا ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور میری طرف سے سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک بہت اچھی محفل ہے جس میں ہم آج شامل ہیں، اور جو باتیں میں نے کہنی تھیں وہ عمران بھائی نے آلریڈی آپ تک پہنچا دی ہیں، تو بہت مختصر گفتگو کرتے ہوئے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ جب تک آپ کسی تجربے سے گزرے نہ، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا چیز ہے۔ مثال کے طور پہ جب تک آپ کو کرنٹ نہیں لگے تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کرنٹ ہے کیا۔ اسی طرح جب تک آپ اس لائف سٹائل کو جئیں گے نہیں جو کہ اپارٹمنٹ لائف ہے یا ہائی رائز بلڈنگ کی لائف ہے، جب تک آپ ہائر نہیں جائیں گے، ٹاپ فلورز پہ نہیں جائیں گے، روف ٹاپ سے جا کے ویو نہیں دیکھیں گے اطراف کا، یعنی یہاں پر بھی آپ یقین کریں ڈی ایچ اے فیز 2 میں بھی بلڈنگز بنتی ہیں تو اس کو مارگلا ویو اپارٹمنٹ کہا جاتا ہے ہائی رائز بلڈنگز کو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹاپ فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اور جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور آسمان کلیئر ہو جاتا ہے تو آپ کو دور مارگلا کی پہاڑیاں نظر آتی ہیں اور آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت دنیا بنائی ہے اس کو دیکھنے کا موقع جب آپ اونچائی سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تو جو میں مثال دے رہا تھا کہ جب تک آپ کو کرنٹ نہیں لگے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کرنٹ میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اور آئندہ کے لیے آپ محتاط ہو جاتے ہیں کہ کرنٹ آپ کو نہ لگے، اس لیے کہ بہت زور کا جھٹکا ہوتا ہے۔ سیم پرنسپل جب تک آپ ہائی رائز بلڈنگز کے اوپر جا کے وہاں سے نظارہ نہیں کریں گے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ کو ایک اور مثال دینا چاہوں گا۔ یہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہیں۔ آپ کو دین کی کوئی بات سیکھنی ہوتی ہے یا آپ کو سمجھنی ہوتی ہے یا آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے مدد چاہیے ہوتی ہے دینی، تو آپ مفتی صاحبان کی طرف دیکھتے ہیں۔ سیم پرنسپل جب آپ کو رہنے کے لیے، جیسے 3 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا، روٹی، کپڑا اور مکان، ان کے لیے جب آپ کو کپڑا چاہیے ہوتا ہے تو آپ یقیناً ٹیلر کی طرف دیکھتے ہیں، روٹی چاہیے ہوتی ہے آپ شیف کی طرف دیکھتے ہیں جو اچھے کھانے پکاتے ہیں اچھے ریسٹورانٹ سے۔ سیم پرنسپل جب آپ کو اچھے رہائش چاہیے ہوتی ہے تو آپ آرکیٹیکٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح سے آپ مفتی صاحبان کی بات آنکھ بند کر کے مانتے ہیں کہ بھائی جو ہمیں بتا رہے ہیں دینی مسائل وہ 100% صحیح ہوں گے اور قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، سیم پرنسپل جب آرکیٹیکٹ آپ کو کوئی بات بتاتا ہے تو وہ آپ کو ایسی چیز بتا رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی تعلیم کا نچوڑ ہوتا ہے۔ تو آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ اس جو کنسٹرکشن کی جو فیلڈ ہے اس کے مفتی ہوتے ہیں۔ ان کی بات بھی آپ نے آنکھ بند کر کے، جس طرح آپ مفتی حنیف قریشی صاحب کا فتویٰ آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، آرکیٹیکٹ مفتی کمال سینان کا آپ یہ مشورہ آنکھ بند کر کے مان لیں کہ جب آپ اپارٹمنٹ لائف انجوائے کریں گے، آپ کو جب وہاں رہنا نصیب ہوگا انشاءاللہ، تو آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی ایک بہت اچھا مشورہ تھا مفتی کمال سینان کی طرف سے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک دفعہ آپ یہاں پر رہ کر تو دیکھیں، آپ انجوائے تو کریں کہ آپ کی اپارٹمنٹ لائف کیسی ہوتی ہے، کس طرح کی کمیونٹی رہتی ہے۔ جو چیز ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ محلے کے ہر گھر کے فرد کا نام آپ کو معلوم ہوتا تھا، اور جب ہمارے بہت سارے اوکیزنز آتے ہیں جیسے شب برات وغیرہ تو اس میں حلوے لے کے آپ جاتے ہیں تو آپ ڈور ٹو ڈور جاتے تھے تو آپ کو پتہ ہوتا تھا فلاں گھر میں والدہ کہتی تھی وہ حنیف صاحب کے گھر چلے جاؤ، وہ رستم صاحب کے گھر چلے جاؤ، وہ عمران صاحب کے گھر 2 پلیٹ دے کے آنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کمیونٹی لیونگ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جب آپ اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ 120 گھر ہیں اور ہر فلور پہ کم از کم نہیں تو 2 یا 3 یا 4 لوگوں کے سے آپ کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ جب صبح آپ دفتر کے لیے نکلتے ہیں تو ایک ساتھ لفٹ میں آپ اترتے ہیں، ایک ساتھ نیچے جب آپ میٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، جیسے ان میں یہاں پر ایک بہت اچھا کمیونٹی ہال ہے، تو جب آپ لاؤنج میں بیٹھے ہوں گے اپنے دوست احباب کو ویلکم کر رہے ہوں گے تو کبھی 100 نمبر گھر کے افراد بیٹھے ہیں تو کبھی 110 نمبر گھر کے بیٹھے ہیں اور کبھی 1 نمبر گھر کے بیٹھے ہیں، یعنی گراؤنڈ فلور سے لے کے 5th فلور تک جتنے اپارٹمنٹ ہیں ان سب کو آپ جانتے ہوں گے۔ تو یہ ایک ایسی کمیونٹی بنے گی جس میں پڑوس ہوگا آپ کا، جیسے ہم کہتے ہیں اڑوس اور پڑوس، اڑوسی اور پڑوسی، تو یہ اڑوسی اور پڑوسی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اڑوسی ہوتا ہے، ایک پڑوسی ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ کو اتنے لاتعداد پڑوسی ملیں گے کہ آپ کو بہت زیادہ ثواب کمانے کا موقع ملے گا، کیونکہ ایک چھت کے نیچے رہنے والے آپس میں ایک فیملی ہوتے ہیں۔
تو یہ جو 4 کنال کے پروجیکٹ پہ جتنے لوگ 120 اپارٹمنٹ میں رہیں گے وہ سب ایک فیملی کی طرح رہیں گے اور آپس میں بھائی بندی بھائی چارہ اس کو فروغ ملے گا. تو میرا اتنا زیادہ میں ٹائم ابھی نہیں لوں گا اس لیے کہ پروجیکٹ کے بارے میں آلریڈی عمران بھائی بتا چکے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ جس طرح سے مفتیان کرام کی بات مانتے ہوئے آنکھ بند کر کے عمل کرتے ہیں تو اس مفتی کی بھی بات مانیں اور اپارٹمنٹ لیونگ کو انجوائے کریں اور یہاں پر اس طرح کے پروجیکٹس کو فروغ دیں. ورٹیکل جانے کے لیے جس طرح انہوں نے سسٹینیبل آرکیٹیکچر کی بات کی، آرکیٹیکچرل ٹرمینالوجیز کے ساتھ میں بہت کچھ بول سکتا ہوں لیکن میں یہاں پر اپنی بہت زیادہ دانائی نہیں جھاڑنے آیا. میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جس آپ فیصلہ کرنے لگے ہیں وہ بہت اچھا ہے اور آپ اپنے دوست احبابوں کو بھی بتائیں کہ جن جن کے پاس اس طرح کی لینڈز یہاں اویلیبل ہیں، جو لوگ دوسرے علاقوں میں موو کر چکے ہیں اور یہاں ان کے پاس بہت زیادہ پلاٹس اویلیبل ہیں، پرانے گھر بنے ہوئے ہیں. یہ ایریا بھی آپ دیکھیں ڈیمولش ہوا ہے. تو کیا کریں کہ ڈیمولش کر کے ہائی رائز بلڈنگز کا ایک ٹرینڈ جو کہ یہاں چل پڑا ہے. میرا تعلق کراچی سے ہے. کراچی میں آج سے 40 سال پہلے بھی اپارٹمنٹ بلڈنگز تھیں، ہائی رائز بلڈنگز تھیں جس میں لفٹ بھی ہوتی تھیں، اسٹینڈ بائی جنریٹرز اس وقت بھی وہاں پر تھے. لیکن اسلام آباد آتے آتے اس کو 40 سال لگ گئے. تو اگر ہم اس طرح کی اویئرنیس پروگرام نہیں بنائیں گے آرکیٹیکٹس کو اور ٹاؤن پلانرز کو اور ان کو موقع نہیں دیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹ کر سکیں، مجھے نہیں لگتا کہ آج سے بہت سال پہلے چلے جائیں تو کبھی ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کے لوگوں نے آرکیٹیکٹ کی کوئی تقریر سنی ہوگی. مفتیان کرام کی تقاریر تو ہم بچپن سے سن رہے ہیں لیکن آرکیٹیکٹس کو سننا یہ بہت کم تھا، بلکہ شاذ و نادر ہی کسی کو پتا ہوتا تھا کہ آرکیٹیکٹ کون ہے. جیسے آپ کے اس شہر میں اسلام آباد میں ایک بہت مشہور مسجد ہے اسلام آباد کی، فیصل ماسک. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس نے ڈیزائن کی؟ ہاتھ اٹھائیے. شاید ہی کسی کو پتا ہوگا. ہمارے ایک ٹرکش آرکیٹیکٹ تھے، وحدت ڈیلوکائے ان کا نام تھا. انہوں نے یہ خوبصورت مسجد توفتاً آپ کو ڈیزائن کر کے دی تھی. اسی طرح آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ آپ کو بہت سارے تحفے دیتے ہیں ملک میں، لیکن آپ لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے ملک کی خوبصورتی میں آرکیٹیکٹ کا ایک بہت بڑا کردار ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے. آرکیٹیکٹس جو ہیں وہ فیوچر پریڈکٹ کرتے ہیں. جب وہ ٹاؤن پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ آج سے 10 سال بعد 20 سال بعد کتنے ہزار کتنے کروڑ لوگ اس علاقے میں آ کے رہیں گے اور ان کے کیا کیا مسائل ہوں گے اور ان کو کیا کیا وسائل کی ضرورت پڑے گی. تو یہ جو پریڈکشن ہے کہ فیوچر پلاننگ یا ٹاؤن پلاننگ کے فیوچرسٹک ہوتے ہوئے کوئی بھی ٹاؤن آپ پلان کرتے ہیں تو اس میں ان سب چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کتنی زیادہ آبادی کے لوگ یہاں ہوں گے اور کتنے زیادہ وہ لوگ وسائل استعمال کریں گے، کتنی الیکٹریسٹی، کتنا پانی، کتنا سیوریج ان کو نظام چاہیے ہوگا. یہ سب چیزیں پریڈکٹ کرتے ہیں ٹاؤن پلانرز جو کہ آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں. تو آپ نے آرکیٹیکٹس کو آج سے اس تقریر کو سننے کے بعد سے آپ نے آنکھ بند کر کے ان کے اوپر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ وہ آرکیٹیکچر کی دنیا کے مفتی ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.